کتاب آدرش مصنف خالد سہیل۔ ہم سب کے نفسیاتی، سماجی اور ادبی اور فلسفیانہ کالم اس میں درج ہیں۔ ٹائٹل: سعید ابراہیم، کمپوزنگ: زہرا نقوی صاحبہ۔ قیمت: 700 روپے۔ اشاعت اول 2020۔ اپنے درویش دوست وجاہت مسعود کے نام، جن کی محبتوں کی بارش سے میں اندر تک بھیگ جاتا ہوں۔ پیغام اور پیغامبر: میں ڈاکٹر خالد سہیل کی نگارشات سے کم از کم 25 سال سے مستفید ہو رہا ہوں۔ ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ، جس کو میں نے بہت غور سے پڑھا تھا، بھگوان، ایمان اور انسان تھا۔ مجھے اس مجموعے کی اشاعت نہایت جرأت مندانہ لگی تھی۔ سن 88 میں جب یہ کتاب شائع ہوئی تھی، پاکستان اپنے ارتقاء کے ایک نہایت تاریک دور سے گزر رہا تھا۔ اس دور میں اس کتاب کا شائع ہونا خود مصنف کا اپنے نظریے پر پورے عزم اور دانشورانہ دلیری سے ثابت قدم ہونے کا ثبوت تھا۔ ہم سب میں شائع ہونے والے ڈاکٹر خالد سہیل کے منتخب مضامین کا زیر نظر مجموعہ ان کے پہلے مجموعے سے اب تک کے ایک ارتقائی عمل ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ جب سے اب تک ان کی افسانہ نگاری، فلسفہ، سیاست اور نفسیات پر اردو، انگریزی اور میں 25 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی تحقیقات میں صوتی کتابیں بھی ہیں، کینیڈا کے مرکزی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی دستاویزی فلمیں بھی، اور انٹرنیٹ ٹی وی پر بے شمار پروگرام بھی۔ گزشتہ سال انٹرنیٹ جریدہ ہمسب.com پر شائع ہونے والے ان کے کچھ مضامین میرے نظر سے گزرے اور میں ان کی طرف مقناطیسی طور پر متوجہ ہوا۔ قارئین جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور برحیثیتی معلومات کے اس انتہائی تیز رفتار دور میں صرف چند ہی تحریریں کسی کی توجہ حاصل کرتی ہیں، ورنہ ہم سب سرسری اس جہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میں ان مضامین کو پڑھنے کے بعد خود ان پر رائے دینے کا اشتیاق ظاہر کیا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان مضامین کا مجموعہ شائع کریں گے اور میں اس میں پر اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ اپنا شوق ظاہر کرنے کے بعد مجھے مصروفیت کا مرحلہ درپیش تھا، کیونکہ کبھی ان کے کسی بھی ایسی رائے جو صاحب کتاب کا کوئی واقف کار پیش کرے تو اسے من طرح جی بگویم بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کالم نگاری کے معیارات کو سمجھا جائے۔ اردو ادب میں اخباروں میں شائع ہونے والے مضامین کو عموماً کالم کہا جاتا ہے، میں انہیں مضامین کہتا ہوں۔ روایتاً جب یہ مضامین اخباروں میں چھپتے تھے تو قریباً 2 انچ چوڑے کالم میں شائع ہوتے تھے اور یوں کالم کہلاتے تھے۔ انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ قید ختم ہو گئی، اب انہیں کسی کتاب کے مضمون کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تحریریں پیشہ ور صحافیوں کی ہوتی تھیں، جو اپنے اداروں کی تنخواہ یافتہ ملازم ہوتے تھے۔ اب سے تقریباً 50 سال قبل امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز نے اپنے ادارتی صفحات کے ساتھ ایک صفحہ پر یا خود اداریہ کے برابر مہمان مصنفوں کی تحریر شائع کرنا شروع کیں اور اس حصے کو OPED یا اپوزٹ دی ایڈیٹوریل کا نام دیا۔ اس حصے میں معروف دانشوروں و ادیبوں کو لکھنے کی دعوت دی گئی۔ بعض اوقات ان تحریروں کو مہمانی اداریہ بھی کہا گیا۔ اس کا مقصد اخبار میں شائع ہونے والی آراء کی معروضی توسیع تھا۔ اس حصے کی کڑی شرط اختصار نویسی تھی۔ یہ تحریریں 400 سے 1200 الفاظ کی حد کی پابند تھیں۔ یہ ایک سخت شرط تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے، جب اخبار نے دنیا کے معروف دانشور نومنسبوں کو دعوت دی تو اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی، میں اپنے خیالات کا اظہار محدود الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ اردو زبان میں صحافت کی تاریخ کم از کم 1 صدی کا قصہ ہے۔ اس کے جرائد اور اخباروں میں بہترین دانشوروں اور نثرنگاروں کی اعلیٰ نگارشات شائع ہوئی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب خود جرائد اور اخباروں میں شائع ہونے کے مصنف اور اردو ادب میں صحافت کے قانون ادب میں یا کینن میں شامل ہیں۔ کالم نگاری کے منصب کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بیانیہ یا نیریٹو کی کس سمت میں گردانتے ہیں اور اس بیانیے کے معیار اور حدود و قیود کیا ہیں۔ غور کریں تو پتہ چلے اکثر کالم پیشہ ور صحافی لکھتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ صحافت کی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ یہ کالم ظاہر ہے کہ صنف صحافت میں شامل ہے۔ اخباری کالموں کی مختلف اقسام ہیں، جن میں اداریہ آراء، سیاسی تبصرے، کتابوں کے جائزے، فلمی جائزے، مذہبی مضامین، معاشی افکار، طرز زندگی پر تبصرے، بے شمار موضوعات شامل ہیں۔ اخباروں میں چھپنے والے تقریباً سب کالم نگاروں کا حروف کی تعداد کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ آج کل بالعلوم کالم میں حروف کی تعداد 700 سے 800 تک محدود ہو گئی ہے۔ صرف وہ کالم نگاری ہی بڑا کالم نگار سمجھا جاتا ہے جسے مختصر نگاری پر عبور ہو۔ کالم نگاری پر ایک اہم کتاب دی آرٹ آف کالم رائٹنگ
میں کالم نگاری سے متعلق وہ نکات بیان کیے گئے ہیں جن کو منظر رکھتے ہوئے عمدہ کالم نگار منفرد طور پر پہچانے جاتے ہیں، اکثر اعزاز و انعام کے بھی مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ ان اہم نکات میں مضبوط اور باحوالہ دلیل، علم اور روشن خیالی، منفرد نقطہ نظر، ربط فکر، واضح خیالات، ایک عمدہ کہانی، معروضی تنقید، جذبات کی وسعت، نئی آواز، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور صحافت کے قوانین کی پابندی شامل ہے۔ جو باتیں کسی کالم کو کمتر یا اسفل درجے پر لے جاتی ہیں، ان میں پھسپھساپن، اکتاہٹ پیدا کرنے والے خیالات، گھسی پٹی ترکیبیں اور الفاظ، اور کالم نگار کا جا بجا اپنی ہی ذات کا حوالہ، پردلیل رائے کا فقدان، مستند حوالوں کی غیر موجودگی، غیر معیاری زبان کا استعمال اور بازاری نعرہ بازی شامل ہیں۔ کالم نگاروں کی صفوں میں پیشہ ور صحافیوں کے علاوہ ادیب اور مصنف بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی دیگر شعبے میں امتیاز رکھتے ہیں۔ اس قسم کی تحریر کو اب تخلیقی غیر افسانوی ادب کی صنف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس صنف کو اختیار کرنے والے بڑے ادیب، دانشور اور اصحاب رائے شامل ہیں۔ مغرب میں ان معروف ناموں میں جارج آرویل، چارلس ڈکنس، ڈینیل ڈیفو، ٹوفل، آرٹ بکولٹ، فرید زکریا اور ایسے ہی بے شمار بڑے نام شامل ہیں۔ ان میں ہمارے سامنے کا نام آرٹ بکولٹ ہے، جس نے اپنی زندگی میں کم از کم 10,000 سے زیادہ کالم تحریر کیے۔ ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں، اس مصنف نے کالم نگاری اور صحافت کو جس درجے پر پہنچایا، جو معیار تعین کر دیے، ان تک پہنچنے کی خواہش ہر نئے تجربہ کار اور کالم نویس کے ذہن میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ خود اردو زبان اور پاکستانی کالم نگاری کے معیار متعین کرنے والے ابوالکلام آزاد، چراغ حسن حسرت، مجید لاہوری، طفیل احمد جمالی، منو بھائی، احمد ندیم قاسمی، ابراہیم جلیس ابن انشا، مشفق خواجہ، نصر اللہ خان، شوکت تھانوی، کشور ناہید، زاہدہ ہنا، نسیمہ بنت سراج کے نام سر فہرست ہیں۔ میری رائے میں پاکستان میں اردو زبان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کالم نگار مندرجہ بالا مصنفین کے طے کردہ معیار تک پہنچے بغیر کبھی بھی بڑا کالم نگار نہیں گردانا جائے گا۔ اگر وہ ان کے معیاروں سے انحراف کرنا چاہے گا جو اس کا حق ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس طے شدہ رفت کو کسی بلند تر جست سے عبور کر کے اپنا نیا معیار متعین کروائے۔ میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں پاکستان اور اردو کے ایک ممتاز ترین کالم نگار نصر اللہ خان اس انٹرویو سے استفادہ کروں جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر مسعود کو دیا تھا۔ یہ انٹرویو طاہر مسعود کا مجموعہ یہ صورت گر کچھ خوابوں کے میں شامل ہے۔ نصر اللہ خان سے سوال کیا گیا کہ ایک اچھے کالم کی کیا پہچان ہوتی ہے یا اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کالم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے ملک و قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی اس طرح مدد کریں کہ وہ سوچنے سمجھنے اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لطیفے سنانا اور الفاظ سے کھیلنا، کسی کی محرومی کا مذاق اڑانا کالم نویسی کا آتے میں آتا ہے اور نہ صحافت کے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اپنی ایک بار شوکت تھانوی کسی معذور شخص کے بارے میں لکھا ہوا یہ خاکہ پڑھا یوں لنگڑا کر چلتے تھے جیسے ٹائپ کرتے ہوں۔ اس دن سے میں نے شوکت تھانوی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کالم نگار کو اپنی ذات کو مار کر لکھنا پڑتا ہے۔ کالم نگار کو بے غرض ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کالم نگار کو اپنا امیج نہیں بنائے۔ نصر اللہ خان سے سوال کیا گیا کہ کالم نگاری کو ادب کی صنف تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ادیب کالم نگاری کو سطحی چلتا ہوا اور صحافتی مشغلہ شمار کرتے ہیں اور یوں اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ ادیبوں کو ان خیالات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ کالم نگار پر منحصر ہے، وہ اپنے کالم کو چلتا ہوا کام بنا دے یا ہیرے کی طرح تراش کر رکھ دے۔ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، عجلت میں لکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں جو ادبی پارے پر بھاری ہوتی ہیں۔ کالم نویسی ادب کا ایک حصہ ہے، صحافت کا ہر صفحہ تاریخ ہے۔ آپ معاشرے اور حالات زندگی پر لکھتے ہیں، اگر موضوع پر آپ کے لکھنے کا طریقہ ادیبانہ ہے تو اسے یقیناً ادب سمجھا جائے گا۔ ہر کالم ادب کا حصہ نہیں ہے، جیسے ہر غزل ادب کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا دار و مدار وقت، موضوع اور لکھنے والے کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اوت بنچ میں کچھ چھپتا تھا، رتن ناتھ شاہ کا فسانہ آزاد جو اخبار میں چھپتا تھا، کیا آپ انہیں ادب کا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے؟ اس طرح میر محفوظ علی قاضی، عبدالغفار، عبدالمجید سالک، چراغ حسن حسرت اور ظفر علی خان کی تحریروں کو کیا نام دیں گے جو بہرحال ادب میں شامل ہیں؟ لکھنے والا ادیب ہے تو پھر کالم بھی ادب میں شمار ہوگا۔ نصر اللہ خان سے سوال کیا گیا کیا آپ لکھنے والوں کے پی آر کے رویوں کے جواز سمجھتے ہیں؟ جواباً انہوں نے کہا، اس رویے کو کبھی درست نہیں سمجھا جاتا۔ خدا جانے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی پبلسٹی کو ضروری تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے جو کچھ انہوں نے لکھا پبلسٹی
اس میں زور پیدا ہو جائے گا۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ پھر ہنس کر بولے، آدمی اپنے ساتھ شام منانا چاہتا ہے تو شام میں غریبہ بنا لے۔ 10,000 سے زیادہ کالموں کے مصنف اور بہترین کالمنسٹ کا اعزاز حاصل کرنے والے نصر خان سے پوچھا گیا، آپ کے کالموں کے مجموعہ بعد سے بعد منظر عام پر آئے، اس کے باوجود کہ بہت اچھا مجموعہ تھا، نہایت خاموشی سے گزر گیا، اس کی کو وہ شہرا نہ ہو سکا جس کا وہ مستحق تھا۔ آپ اس کے اسباب پر روشنی ڈالیں گے؟ انہوں نے جواب میں کہا، میرے کالموں کے مجموعے میں 1000 کاپی چھپی تھی، اس میں 20 سال کے کالموں کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن میں اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہوں۔ پھر یہ کہ مجھے کوئی پبلیشر بھی نہیں ملا، حالانکہ میں تو اس پر بھی تیار تھا کہ پبلیشر مجھے ایک پیسہ نہ دے لیکن کتاب ڈھنگ سے چھاپ کر آدمی تک پہنچا دے، لیکن یہ سب نہ ہو سکا۔ اب تک کی معروضات کا مقصد ہمیں وہ معیار دیکھنا ہے جو خالد سہیل کے سامنے ہے۔ اب سے پہلے کے سطور میں نصر اللہ خان کی بات غور طلب بھی ہے اور تکلیف دہ بھی، کیونکہ اس سے تلخ حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بہترین نثری سرمایہ کس قدر سے محروم رہتے ہیں۔ نصر اللہ خان نے اپنی کتاب 1000 کی تعداد کا ذکر کیا، لیکن اب تو یہ تعداد گھٹ کر 500 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ جہاں تک اخباری مضامین یا کالموں کے مجموعے کا معاملہ ہے، یہ تو اور بھی خال شائع ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مضامین کے مجموعوں کے ذریعے ہماری معاشی، معاشرتی، سماجی اور ثقافتی تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں مجھے چند مجموعوں سے مکرر استفادے کا موقع ملا۔ ان میں فرنود جون ایلیا، خامہ بگوش کے قلم سے سخن در سخن اور سخن ہائے نگفتگی، مشفق خواجہ، کانٹوں کی زباں زوئے انصاری، چنگاری کا کالم نگار اور وجاہت مسعود کا مجموعہ محاصرے کا روزنامچہ شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اور ہیفنگٹن پوسٹ نے مہمان مدیروں کے لیے جو معیار شامل کیے ہیں، ان میں مصنف کا اپنے بنیادی مضمون پر عبور رکھنے کے ساتھ صاحب نظر ہونا، کئی علوم پر عبور کرنا، ایک واضح نظریہ اور رائے قائم ہونا اور اختصار نویسی ہے۔ اس کی شرط عام فہم زبان کا استعمال کرنا اور گنجلاگ اصطلاحات سے پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل ہم سب پر مہمان اداریہ لکھتے ہوئے ان تمام معیارات کی دود کو آسانی سے عبور کرتے ہیں۔ وہ کینیڈا کے ایک اہم جامعہ سے فاضل اور مستند ماہر نفسیات ہیں۔ وہ انفرادی اور اجتماعی نفسیات کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کا نظریہ انسان دوستی ہے۔ انہیں اردو اور انگریزی کے معروف مصنفین کے انٹرویو کرنے کا استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ اپنا نظریہ کسی پر جبری مسلط نہیں کرتے۔ وہ نظریاتی تشدد کے قائل نہیں۔ دنیا کے اہم دانشور انسان دوست کہلاتے ہیں، جو اپنی ہر تحریر میں کسی انسان دوستی کا پیغام دیتے ہیں۔ ان میں شاعر ولیم بلیک، احیاء العلوم کے دور کا فلسفی اور دانشور مائیکل ڈی مونٹیگن اور دنیا علم میں ابلاغ کا پیغمبر مارشل میکلوہن بھی شامل ہیں۔ میکلوہن نے کہا تھا، میڈیا آر دا ایکسٹینشن آف مین۔ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں ہم سب میں شائع ہونے والے خالد سہیل کے سارے مضامین ان کے ذہن کی توسیع کے طور پر اس اہم ذریعہ ابلاغ میں شامل ہیں۔ مارشل میکلوہن نے اپنی کتاب انڈرسٹینڈنگ میڈیا کے پہلے حصے میں ہاٹ اینڈ کول کا میڈیا کا تصور پیش کیا۔ ان کے نزدیک ہاٹ ذرائع ابلاغ وہ ہیں جن میں قاری، سامع یا ناظر کی شمولیت کم سے کم ہوتی ہے۔ اس میں ریڈیو، فلم، لیکچر، فوٹوگرافی وغیرہ شامل ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ آپ کی بینائی، قرأت اور سماعت پر زیادہ توجہ سے شریک ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف کول میڈیا، ٹیلی ویژن، سینما وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جن میں آپ کی کئی حصے ایک ساتھ تجزیہ میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پر ان جرائد کا وہ میڈیا جن میں قارئین کو شمولیت کی دعوت دی جاتی، توقع کی جاتی، وہ اپنی رائے کا فوری اظہار کر سکیں گے، صاحب مضمون سے مکالمہ کر سکیں گے۔ اب کول میڈیا کی بہترین مثال ہیں۔ اس میڈیا پر وہی دانشور پورے کمال سے کامیاب ہو سکتے ہیں جو مزاجت قارئین یا کسی سیمینار کی شرکت کے ساتھ بغیر کسی جارحیت یا احساس برتری کے بغیر نرم خوئی سے مکالمہ کر سکیں۔ خالد سہیل کے زیر نظر مجموعے کا مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ ہم سب کی ویب سائٹ پر ان کے مضامین دیکھیں گے تو آپ ان سے مکالموں سے استفادہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ وہ مشتاقی کے ساتھ اپنے قارئین سے گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ سالہ سال سے انٹرنیٹ میڈیا کا مشاہدہ کرنے کے بنا پر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں مشتاقی آن لائن میڈیا خال دانشوروں کے نصیب میں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو خالد سہیل ادب میں خطوط نویسی کی صنعت میں بھی مشق کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کے ایک قاری کے ساتھ خطوط کا ایک مجموعہ شائع ہوا اور ان کے قارئین کے درمیان ایک باہمی تعامل، تبادلہ خیال اور خط و کتابت کے ضمن میں مجھے ایک اور دانشورانہ فکری ارتعاش محسوس ہوا۔ احیاء علوم کے زمانے میں کے اہم ترین دانشوروں میں شامل مونتین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ صنف مضمون نگاری کا موجد تھا۔ اب سے 500 سال پہلے لکھے گئے اس کے ادبی سرمایہ میں خطوط بھی شامل ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا گیا، اس نے اپنے قارئین تک اپنے خیالات اور مختلف موضوعات پر اپنی رائے پوری سچائی کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ اس نے اپنے دانشورانہ
سرمایہ پورے اعتماد کے ساتھ قارئین اور عوام کو عطا کر دیا۔ خالد سہیل بھی اسی طرح پر اعتماد ہیں اور شاید یہی وجہ ہے قارئین ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ قارئین کا یہ اعتماد بلا شبہ ایک مثالی کامیابی ہے۔ ہر اس تحریک ہے جسے قبول عام حاصل ہو شرط ہے وہ قارئین کے متعلق کے لیے سہل ہو، ساتھ ہی بیانیہ میں اختصار کی شرط اور بھی سخت ہے، یوں لکھنے والوں کے لیے گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اب سے پہلے نوم چومسکی کا ذکر کیا تھا جس نے نیو یارک ٹائمز میں مہمان اداریہ لکھنے سے گریز کیا تھا کیونکہ اسے اختصار کی درخواست کی گئی تھی۔ اسی طرح ردی رائے اور ایک ممتاز دانشور ہیں، ان کی بات ان کی تحریر کی طولانیت میں کھو جاتی ہے اور اس کی فہم خواص میں محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف خالد سہیل اپنی آسان ترین زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ انہوں نے اپنی تحریری سفر نہایت ہی سادہ بیان میں شاعری اور افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا۔ اختصار ان دونوں اصناف کی اختصاص ہیں۔ آپ یہی سادہ نویسی ان کے زیر مضامین بھی دیکھیں گے۔ میں نے اس مجموعے میں شامل کے مضامین پر انفرادی تبصرے سے گریز کیا ہے، وہ اس لیے کہ مجموعہ قاری پر لازم ہے کہ ہر مضمون کو بغور مطالعہ کر اپنی رائے خود قائم کرے۔ ایک ممتاز عالمی نقاد اور دانشور نورتھروپ فرائی کا کہنا تھا، ہر اچھی تحریر اور تخلیق اب سے پہلے کی بہترین تحریروں اور دانشورانہ روایت کا ارتکاز ہوتی ہے۔ ان روایت کا جو انسانی کائناتی شعور کہلاتی ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل ایک ماہر نفسیات اور انسانی کائناتی شعور کے طالب علم ہیں اور پیشہ ور ماہر ہیں۔ آپ کو ان کی تحریر میں تہ در تہ شعوری اور لاشعوری گہرائی ملے گی جو بلا شبہ ہم سب کے لیے ایک علمی سرمایہ ہے۔ نورتھروپ فرائی نے علوم دانش سے استفادہ کرنے کے لیے ایجوکیٹڈ امیجنیشن یا تعلیم یافتہ تخیل کو لازمی قرار دیا تھا۔ ہمیں یقین ہے اس مجموعے کے قارئین ایجوکیٹڈ امیجنیشن کے حامل ہیں اور یہ کہ اس مجموعے کا ہر مضمون ہم میں سے ہر ایک کے تخیل کو وسیع کرے گا اور ذہن کو مالا مال کرے گا۔ آخر میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، خالد سہیل جس پیغام کے پیغمبر ہیں وہ انسان دوستی، انسانی مساوات، آزاد خیالی، ہر طرح کے انسانی تعصبات سے پرہیز ہے اور آزادی اظہار کا پیغام ہے۔ یہ پیغمبری اردو زبان میں لکھنے والوں کو خال نصیب ہوئی۔ یہاں ایک اور بات بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم سب مارشل مکلوہان کی عالمی گاؤں یا گلوبل ولیج کی اصطلاح سے واقف ہیں۔ ایک بات جو عام نہیں ہے وہ یہ کہ مارشل مکلوہان جو عالمی گاؤں کی بات کی تو یہ کہہ کر گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بات یوں سمجھائی، عالمی گاؤں میں لوگ ایک چھت کے تلے متحد نہیں ہو گئے۔ کسی بھی خاندان کے ہر فرد کی رائے مختلف اور متفرق ہوتی ہے اور اب جب کروڑوں خاندان ایک چھت کے نیچے آ جائیں تو یہ تفریق اختلاف فزودہ ہو جاتا ہے۔ میں اس عالمی گاؤں کو پسند نہیں کرتا بلکہ صرف یہ کہتا ہوں کہ اب ہم ایک عالمی گاؤں میں رہتے ہیں۔ عالمی گاؤں کے باشندوں میں اختلاف اور تفریق کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے باشندے برقی اور بے تحاشا معلومات کے طوفان کے سونامی کی زد میں ہیں۔ ان معلومات میں ہر وقت جنگ و جدل اور جرائم، مذہبی اور قومی تعصبات اور سب سے بڑھ کر روز افزوں قوم پرستی اس گاؤں کے رہنے والوں کو شدید اعصابی تناؤ کا شکار بناتی ہے اور جان انزائٹی میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک اعلیٰ ماہر نفسیات ہونے کی بنا پر خالد سہیل نے ہر تحریک کو ہم سب کے اس جان سے نکالنے میں مدد فراہم کی ہے اور پرسکون ماحول کی طرف لے جاتے ہیں جسے گرین زون کہتے ہیں۔ مکلوہان بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ اپنے تمام تر حوالوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مجموعہ اردو ادب میں مصنف کالم نویس کے مجموعے میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ بھی معاصرے کے روزنامچے کی طرح ہمارے ثقافتی سرمایہ میں شامل ہونے کا مستحق ہے۔ شاعر اور مضمون نگار منیر پرویز سامی کینیڈا میں آزادی اظہار کے فعال عمل پرست ہیں۔ گزشتہ 25 سال سے ان کے مضامین و کالم شمالی امریکہ کے اہم اردو جرائد کے علاوہ انگریزی زبان ہفنگٹن پوسٹ میں شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کئی ٹیلی ویژن پروگرام میں بحیثیت مبصر مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ کئی اہم ادبی انجمن سے منسلک ہیں۔ ان کا اہم اختصاص یہ بھی ہے کہ وہ آزادی اظہار کی عالمی انجمن کی شاخ پین کینیڈا کے بورڈ کے رکن اور اس کے جلا وطن ادیبوں کی بہبود کی کمیٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں۔